پہلے یہ بتا پیروں کی دعا سے تیرے منہ پہ سنت مصطفیٰ سجی کہ نہیں سجی ہے؟ یہ کام تو بعد والے ہیں، اصل کام تو یہی ہے، تو اس سے زیادہ کیا زوال آئے گا؟ عجیب ہی داستانیں ہیں، کیل نکل رہے ہیں، چھریاں نکل رہی ہیں، بلیڈ نکل رہے ہیں، اور ہم نے کتابوں میں پڑھا کہ صوفی کبھی اندر سے بغض نکالا کرتے تھے، کبھی صوفی اندر سے تکبر، کینہ، تسنع، یہ چیزیں نکالا کرتے تھے۔ سب کچھ ہی الٹ ہو گیا۔ بِإِذْنِ اللہ جو کہہ سکتے تھے وہ رخصت ہوئے، خانقاہوں میں گورگن یا مجاور رہ گئے۔ یہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ، وہ تو میں کہتا ہوں جی اس خانقاہ کے اپنے انوار و تجلیات کیا ہوں گے۔ آج کم و بیش 1200 سال کے بعد ہم صرف بیٹھ کے حضرت جنید کی خانقاہ کا تذکرہ کریں تو دل جل اٹھتا ہے۔ 1400 سال بعد صرف خانقاہ کا نام لے کے بھی حضرت دل پہ انوار و تجلیات اترنا شروع ہو جاتے۔ تو قربان جاؤں جو حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی خانقاہ میں بیٹھتے ہوں گے، پھر ان کے انداز کیا ہوتے ہیں۔ اسی لیے تو پھر حضرت اسی خانقاہ سے عمرو بن عثمان مکی نکلے، اسی خانقاہ سے ابو بکر واسطی نکلے، اسی خانقاہ سے حضرت ابو بکر شبلی نکلے۔ اور حضرت آج تو نہ ہمارے پاس اللہ اللہ کرنے کا ٹائم ہے، نہ اللہ اللہ سننے کا ٹائم۔ اسی خانقاہ کا ایک چشم و چراغ حضرت ابو بکر شبلی، اس قدر اللہ اور اللہ کے ذکر سے محبت تھی۔ لکھا ہے، کیفیت ہے نا صوفیوں کی، لکھا ہے روز صبح وہ دکان سے اخروٹ خرید لیتے اور کسی جگہ جا کے بیٹھ جاتے اور سارے بغداد کے بچوں کو اکٹھا کر لیتے اور فرماتے جو جتنی بار اللہ کہے گا میں اس کو اتنے اخروٹ دوں گا۔ بچوں کو بٹھاتے، بچے اللہ اللہ کرتے جاتے، آپ اخروٹ دیتے جاتے۔ کیفیت تھی نا صوفی، کیونکہ کبھی کبھی ذکر کرنے کو دل کرتا ہے اور کبھی کبھی سننے کو دل کرتا ہے۔ کبھی صوفی کی کیفیت ہوتی ہے کہ خود کروں، اور کبھی صوفی کی کیفیت ہوتی ہے کہ کوئی کرے، میں آج اس کے ذکر کو سن کے جو ہے نا میں اس کا مزہ لوں۔ تو وہ لکھا ہے کہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ مریدین کو بٹھا کے تربیت کر رہے تھے، اور اس دن موضوع تھا اخلاص۔ جب حضرت تربیت فرما چکے، وہ گفتگو ختم ہوئی تو ایک مرید اٹھ کے عرض کرتا ہے کہ حضور آج آپ نے اخلاص کے لحاظ سے ہماری تربیت فرمائی، تو میرا سوال یہ ہے کہ حضرت نے اخلاص کہاں سے سیکھا؟ تو آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ فرمایا اے میرے بیٹے، میں نے تو اخلاص اپنے محلے کے نائی سے سیکھا تھا۔ اتنے بڑے شیخ الشیوخ حضرت سیدنا جنید بغدادی رحمۃ اللہ، جواب ہی بڑا عجیب تھا، ساری خانقاہ ہی حیران رہ گئی۔ جناب سری سکتی جو ہیں وہ آپ کے پیر و مرشد ہیں، اور ہمیں تو تھا کہ آپ ان کا نام لیں گے، آپ کہہ رہے ہیں میں نے محلے کے نائی سے اخلاص سیکھا۔ فرمایا ہاں اسی سے سیکھا۔ عرض کی حضور وہ کیسے؟ فرمایا فقر کا دور تھا اور جنید کے پاس اتنے پیسے بھی نہیں تھے کہ جنید اپنے بال ہی کٹوا لے، کیونکہ معذور تھا، غیور لوگ تھے، ہاتھ پلانا جائز نہیں سمجھتے۔ فرماتے اس لیے وہ بال جو شریعت نے اجازت دی ہے اس سے کچھ تجاوز کر چکے تھے، کہ معذور تھا میں۔ کہتے میں آپ کی بارگاہ میں گیا اور آپ نے بال دیکھ کے فرمایا جنید جاؤ بال کٹواؤ جا کے، دیکھو اتنے اتنے بال بڑے ہیں تمہارے۔ کہتے ہیں مجھے اب یقین تھا کہ میرے پیر و مرشد کی زبان سے یہ بات نکلی ہے، اب بال کٹوانے کے کوئی نہ کوئی اسباب ضرور پیدا ہوں۔ مرید تھے نا، یقین والے مرید تھے۔ اب فرماتے میرے محلے کا وہ جو واحد حجام تھا، میں اس کی دکان کے باہر کھڑا ہو گیا، وہ کرسی پہ بٹھا کے کسی کے بال کاٹ رہا تھا۔ اب فرماتے میں نے کہا چلو میری طرف دیکھتا ہے تو بات کرتا ہوں۔ اب فرماتے بال کاٹتے کاٹتے اس کی نظر مجھ پہ پڑی، اس نے سلام کیا، میں نے سلام کیا، اس نے جواب دیا۔ اب فرماتے میں نے کہا بھائی ظاہر ہے تیری دکان ہے اور تیرا گھر تیری دکان سے ہی چلتا ہے، اور ظاہر ہے تو پیسے لے کے بال کاٹتا ہے، اگر نہیں پیسے لے گا تو گھر کیسے چلائے گا؟ لیکن میرا مسئلہ یہ ہے کہ میرے پاس تو پیسے ہے کوئی، تو کیا